بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت والے دن مسلمانوں یا مومنوں کی اور کافروں کی فریادیں یا التجائیں یا ان کی دعائیں یا ان کی پکاریں کیا ہوں گی، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اور آئیے ذرا تھوڑا سا قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قیامت والے دن مسلمان کیا فریادیں کر رہے ہوں گے اور قیامت والے دن کافر کس قسم کی التجائیں کر رہے ہوں گے۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، والذین آمنوا، اور نہ ہی ایمان لانے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے نور ان کے سامنے سامنے دوڑتے چلے جاتے ہوں گے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ، یقولون، وہاں اہل ایمان یعنی مومن مسلمان پکاریں گے، پکار لگائیں گے، التجا کریں گے، فریاد کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کی جو پکار ہے مومنوں کی یا کافروں کی، ان کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، دعواہم فیہا، قیامت والے دن اس دن ان کی ایک ہی التجا ہوگی، ایک ہی پکار ہوگی، ایک ہی فریاد یا دعا ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور آپس میں ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو سب سے پہلا جو قول آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے جنت میں یعنی داخل ہونے سے پہلے، ملاقات کا جو پہلا قول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سلام، سلامتی ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ جنت والوں کی آخری، مومنوں کی آخری التجا کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 49 میں پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک پکار کا ذکر کیا ہے۔ ابھی جو 2 آیات میں نے آپ سے شیئر کی تھیں اس میں مسلمانوں کی 2 پکار کا ذکر آتا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کافروں کی کیا پکار ہوگی، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کیا فریادیں کریں گے، کیا التجائیں کریں گے اور کیا دعا کریں گے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں چلے گئے، جہنم کی آگ میں ڈال دیے گئے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے چوکیداروں سے، ادعوا ربکم، اپنے رب سے ہمارے لیے فریاد کرو، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، اپنے رب سے ہمارے لیے التجا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، آج اللہ تعالیٰ اگر عذاب کو ختم نہیں کرتا تو ایک دن اس عذاب میں تخفیف کر دے، اس میں کمی کر دے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو میں نے آپ سے شیئر کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، مومنوں کی فریاد اور قیامت والے دن ان کی التجاؤں اور ان کی پکار کا ذکر کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی سورہ یونس کی آیت نمبر 10 جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان یعنی مومنوں کی قیامت والے دن کیا پکار ہوگی، کیا التجا ہوگی، کیا فریاد ہوگی، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی سورہ غافر کی آیت نمبر 49 جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کافروں کی پکار اور التجا اور فریاد کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن مومن اور کفار مختلف حالات میں اللہ رب العزت کو پکاریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، یعنی آج دنیا کی زندگی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہماری یہ دعائیں،
ہماری یہ التجائیں، ہماری یہ فریادیں اور نوعیت کی ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی اور مومن اور کافر دونوں قیامت کے مختلف مرحلوں سے گزر رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی وہ دونوں اپنے رب کو پکاریں گے، مومن بھی پکاریں گے اور کافر بھی پکاریں گے، اور دونوں کی دعاؤں اور التجاؤں اور پکار اور فریاد کا کانٹینٹ کیا ہوگا، یہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ سب کو پتہ ہوگا کہ قیامت والا جو دن ہے وہ اب بدلے کا دن ہے، وہ عمل کا دن نہیں ہے، اس کے باوجود مومن بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے اور کافر بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مومن جو قیامت والے دن اپنے رب سے دعائیں کریں گے، جو التجائیں کریں گے اور جو اپنے رب کو پکاریں گے، ان کی یہ دعائیں، ان کی یہ التجائیں اور ان کی یہ پکاریں دو قسموں کی ہوں گی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مومنوں کی قیامت والے دن وہ دعائیں جو دوبارہ جی اٹھنے کے بعد یعنی ریزرکشن کے بعد سے شروع ہوں گی، اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے تک وہ اللہ تعالیٰ کو مختلف مراحل میں پکارتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہیں گے، التجائیں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فریادیں مومنوں کی اور یہ التجائیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور دوبارہ جی کر اٹھنے کے بعد قیامت کی جو مختلف سختیاں ہیں ان میں کمی کے لیے کی جائیں گی۔ دوسری نمبر پر جو مسلمان یا مومن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور التجائیں کریں گے اور فریادیں کریں گے، وہ قسم ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہو جانے کے باوجود وہاں جا کر بھی اپنے رب کو پکاریں گے اور وہاں جا کر بھی اپنے رب سے دعائیں کریں گے اور فریادیں کریں گے اور التجائیں کریں گے۔ اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد یہ مومن اپنے رب کو جب پکاریں گے تو یہ اس طرح سے پکاریں گے گویا انہیں کسی نے یہ سکھا دیا ہو، اور ان کے ہر سانس کے ساتھ تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دیگر اذکار کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں کفار کی پکاروں اور التجاؤں اور دعاؤں کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ کفار بھی قیامت والے دن اپنے رب کو پکاریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ایک سراب کے پیچھے گزار دی تھی، جھوٹی امیدوں پر گزار دی تھی، اور وہ چاہیں گے قیامت والے دن کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو اسی طرح سے سنے جیسے مومنوں کی پکار کو سن رہا ہے۔ اور قیامت والے دن یہ کافر چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکار، دعاؤں اور التجاؤں کو اور فریادوں کو اسی طرح سے قبول کرے جیسا کہ آج وہ جیسا کہ وہ اس دن مسلمانوں کی یا مومنوں کی سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ لیکن کفار کو اس وقت شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی پکاروں اور ان کی فریادوں اور کفار کی التجاؤں کا کوئی جواب اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں آ رہا۔ اور پھر اس کے بعد ان کفار کی قیامت والے دن تمام فریادیں کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے جو ہے تمام دعائیں کرنے کے بعد ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان کے درد اور تکلیف میں اضافہ ہوگا، ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس سے وہ مزید حسرت میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے اب تفصیل سے دیکھتے ہیں چند مثالیں قرآن کریم کی۔ تمام مثالیں تو یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی، چند مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر مسلمانوں کی قیامت والے دن، مومنوں کی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کیا فریادیں ہوں گی، وہ کیا اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہوں گے اور کس قسم کی دعائیں قیامت والے دن وہ کر رہے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے پہلی مثال دیکھیے کہ مومن قیامت والے دن اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے اور فریاد کریں گے۔ اور یہ مومن کون ہوں گے؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 47 میں کیا ہے۔ یہ اعراف والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قالوا، تو وہ اپنے رب کو پکاریں گے، فوراً اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، التجا کریں گے، دعا کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ تو آپ نوٹ کیجئے کچھ منظر اس قسم کا ہے، سین اس قسم کا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے، اعراف والے اپنے ٹھکانے پر پہنچے ہوئے ہیں،
ان کے ایک طرف جنت کے مناظر ہیں اور ان کی دوسری طرف نگاہیں جاتی ہیں تو جہنم والوں کے مناظر ہیں، اور وہ جہنم اور جنت کے درمیان ہے۔ اور جب ان کی نگاہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 47 کے مطابق جہنم والوں کی طرف جاتی ہیں تو وہ اپنے رب کو فوراً پکارتے ہیں، اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر مثال کے طور پر دیکھیے، مومن قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور التجائیں کریں گے، وہ پل صراط کے اوپر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے کہ جب پل صراط فکس کر دیا جائے گا اور سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا تو اس وقت فوراً جو صاحب ایمان ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے رب کو پکاریں گے۔ اور اس کے لیے دیکھیے مثال کے طور پر سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی التجاؤں اور پل صراط پر فریاد کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت پھر سارے مسلمان اپنے رب سے جڑ جائیں گے، فریادیں کریں گے، التجائیں کریں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کریں گے، والذین آمنوا معہ، نہ ہی ان اہل ایمان کو رسوا کریں گے جو پیغمبر کے ساتھ تھے، نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ جو پیغمبر ہے اور یہ جو صاحب ایمان مومن لوگ ہیں، پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا چلا جا رہا ہوگا، وَبِأَیْمَانِہِمْ، اور ان کے دائیں ہاتھوں کی طرف، یقولون، وہاں یہ اپنے رب کو پکاریں گے، فریاد کریں گے، التجا کریں گے۔ کیا فریاد کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ابن عباس اور امام مجاہد اور اس دیگر ائمہ کرام کا کہنا ہے، جو بڑے مفسرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سورۃ التحریم کی اس آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے قیامت والے دن پل صراط کے اوپر مومنوں کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے، مومنوں کی اپنے رب سے ایک فریاد کا ذکر کیا ہے، ایک التجا کا ذکر کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مومن دیکھ رہے ہوں گے کہ منافق جب پل صراط پر چڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو بجھا دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ منافقوں کے نور کو بجھا دیں گے تو مومن اسی وقت پکار اٹھیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو نہ بجھانا، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انی لاعرف امتی یوم القیامت من بین الامم، میں دیگر تمام امتوں میں سے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ قالوا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَعْرِفُهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، میں اس طرح پہچان لوں گا کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں پکڑائے جا رہے ہوں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی، وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، اور میں اپنی امت کی دوسری علامت اس سے ان کو پہچان لوں گا کہ ان کے چہروں پر کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے نشان ہوں گے۔ وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور تیسری میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے آگے بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا ہوگا، یعنی ان کے لیے ان کی راہ کو روشن کرتا چلا جا رہا ہوگا تاکہ وہ پل صراط کو آسانی سے پار کر کے جنت میں داخل ہو سکیں۔ یہ جو سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں جب
یہ منظر ذرا دیکھیے، اس کو امیجن کیجئے کہ جیسے ہی منافق پل صراط پر چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نور بجھا دیتے ہیں، تو وہیں صاحب ایمان مسلمان اپنے رب کو پکارتے ہیں، ایک پکار بلند ہوتی ہے، اور ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان یہ التجا کر رہا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دینا، منافقوں کی طرح ہمارا نور نہ بجھ جائے، واغفر لنا، اور اگر ہم سے دنیا کی زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی ہمیں معاف کر دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس حوالے سے مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پل صراط پر مومنوں کی دعا ہے، التجا ہے اور اپنے رب سے فریاد ہے، اس میں دو اہم امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہمارا نور مکمل کر دیجئے گا، منافقوں کی طرح ہمارا نور ہم سے چھین نہ لیجئے گا، والمغفرتی، اور ہمیں مغفرت عطا فرما دیجئے، اور ان دونوں چیزوں کی ضرورت اللہ رب العزت سے ایک مسلمان کو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے اسے کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں کیا کیجئے تاکہ پل صراط کے اوپر آپ کو اس دعا کے اثرات دیکھنے کو ملیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نور کو مکمل کر دیجئے، ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس قرآنی دعا کو یاد کر لیجئے، اور ضرورت پڑنے پر جب کبھی دعا کریں تو آپ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں تاکہ پل صراط پر آپ اس کی برکت کو اپنی آخرت کی زندگی میں دیکھ بھی سکیں اور محسوس بھی کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی جس التجا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جنت والوں کی دعا۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 9 سے لے کر 10، جس میں جنت والوں کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد کیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو ہدایت عطا کرتا ہے، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے قدموں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس انتہائی نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ دعواہم فیہا، اب جنت میں جانے کے باوجود یہ اہل ایمان ایک پکار لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایک فریاد کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کریں گے، یعنی ان کا قول ہوگا سلام سلام، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو یہ تیسری مثال میں آپ سے قرآن کریم سے شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد بھی مومن اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے۔ یہ جو مومنوں کی جنت میں دعا ہے جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 سے 10 میں بیان کی گئی ہے، اس میں ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے، اور بڑی ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر بھی کیا گیا ہے۔ اور وہ ترتیب سے 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، آپس میں ایک دوسرے کے لیے السلام علیکم، سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، والحمد، اور تیسرے نمبر پر حمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے وہاں پر اپنا ذکر انہی الفاظ میں کیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب پاکیزہ اور بزرگی والا اور برتر ہے، اور ان سے، ان باتوں سے ماورا ہے جو یہ اس کے بارے میں کرتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہے تمام پیغمبروں پر، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام حمد و ثنا اور تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ بعض ہمارے سلف صالحین، بعض بزرگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جنت والے جب کسی چیز کو دیکھیں گے
اور ان کا اس چیز کو دل چاہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگیں گے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی ایک اپنی زبان ہوگی، اور وہ زبان اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سلامتی کے الفاظ پر مشتمل ہوگی، یا آپ اسے کوڈ ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرشتے ان کے لیے اس چیز کو حاضر کر دیں گے، اور جب فرشتے ان کے پاس وہ نعمت لے کر حاضر ہوں گے تو وہ مومن ان فرشتوں کو سلام کریں گے۔ تو پہلے نمبر پر تسبیح ہے، دوسرے نمبر پر سلام ہے، اور پھر جب وہ فرشتوں سے اس چیز کو، اس نعمت کو ریسیو کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ ان صالحین سے روایت آتی ہے کہ جنت والے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جب وہ جنت کی کسی نعمت کو دیکھیں گے تو تسبیح کا مطلب ہوگا کہ اب انہیں بھی یہ نعمت چاہیے۔ پھر فرشتے ان کے پاس وہ نعمت لے کر پہنچیں گے تو اب وہ ان فرشتوں کو سلام کریں گے، اور جب وہ اپنے لیے اس نعمت کو پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائیں گے، اور یہی اس کا مطلب ہے دعواہم فیہا، یعنی جنت میں ان کی یہی فریاد ہوگی، یہی التجا اور پکار ہوگی، اذا ارادوا شیئا، جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوگی۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں جو نعمتیں میسر آئیں گی جنت والوں کو، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جنت والوں کے ہر سانس کے ساتھ تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے ہمیں سانس خود بخود آتا رہتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، اس طرح تسبیح اور حمد و ثنا، یعنی ایک سانس کے ساتھ تسبیح ہے اور ایک سانس کے ساتھ حمد و ثنا ہے، یہ جاری و ساری رہے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دراصل جنت والوں کو جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان میں سب سے عظیم ترین نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور پھر جو نعمتیں عطا کی جائیں گی اس کے بعد اس سے کم تر جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اور پھر جو قیامت والے دن مومنوں کو جنت میں جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو مخاطب کرنے اور اپنے رب سے التجائیں کرنے اور اپنے رب سے فریادیں کرنے کا لطف حاصل کرتے رہیں گے۔ اگرچہ یہ فریاد کرنا، اپنے رب کو پکارنا اور اپنے رب سے دعائیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنا، یہ وہ عمل ہے جو وہ دنیا کی زندگی میں بھی کر رہے ہیں، اور اس پر انہیں آخرت کی زندگی میں ثواب بھی ملے گا، لیکن آخرت کی زندگی میں یہ ایک ایسا عمل بن جائے گا کہ جو انہیں نعمت کے طور پر وہ اس کو لطف اندوز ہوں گے، اسے انجوائے کریں گے، حتیٰ کہ انہیں جنت کی نعمتیں کھانے اور پینے اور نکاح کرنے کے بعد بھی اس کے مقابلے میں کمتر محسوس ہوں گی۔ تو جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ہے اللہ کو دیکھنا، اس سے کم تر ہے اللہ کا ذکر، اور اس سے کم تر ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ تو جنت میں پہنچ کے بھی قیامت والے دن مسلمان صاحب ایمان سب سے زیادہ لطف محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں، قرآن کریم پڑھنے میں اور قرآن کریم کی قرات کرنے میں، یعنی اسے سننے میں، اور اللہ رب العزت کو بار بار مخاطب کرنے سے لطف اندوز ہوں گے، اور یہ وہ نعمتیں ہوں گی جو انہیں اپنے کھانے پینے سے اور نکاح کرنے سے بھی زیادہ بہترین محسوس ہوں گی، اور وہ ان کو زیادہ انجوائے کریں گے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن مسلمان یا جب قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے تو مسلمان یا صاحب ایمان جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو پکارتے ہیں، ان میں سے ایک پکار اس وقت کی ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات اور موت کے پہلے لمحات میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انہیں ہم سکرات الموت کہتے ہیں، جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مثال قیامت والے دن کے حوالے سے کیوں جڑی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ من مات قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انڈیویجول ایکسپیرینس ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوگا تو گویا وہ آخرت کے دن کا مشاہدہ اب کرنا اس نے شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو لمحات ہیں جنہیں ہم سکرات الموت کے لمحات کہتے ہیں اور نزع کی حالت کہتے ہیں، اس میں بھی صاحب ایمان اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔
اس میں بھی صاحب ایمان اور مسلمان اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی صاحب ایمان اپنے رب سے فریادیں کر رہا ہوتا ہے، اور ان فریادوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم میں۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کے لمحات طاری ہونا شروع ہو جائیں، فیقول، پھر وہ اس وقت اپنے رب سے فریاد کرے اور اپنے رب کو پکارے، رب لولا اخرتنی، اے اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھے چند لمحات اور دے سکتے ہیں، الی اجل قریب، میں ابھی ابھی دوبارہ حاضر ہو جاتا ہوں، فاصدق، اور یہ چند لمحات آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی کچھ چند نیک عمل کر کے نیکوں میں سے شمار ہو جاؤں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پکار دراصل اس مسلمان کی ہے، اس صاحب ایمان کی ہے کہ جسے نزع کا عالم طاری ہوتے ہی، سکرات الموت کا جو یا انتقال کے جو مراحل ہیں ان کا آغاز ہوتے ہی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑی لاپرواہی کا ارتکاب کیا ہے۔ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عین اس وقت جب موت اس پر چھا رہی ہوگی وہ اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہوگا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوگا اور اپنے رب سے مطالبہ کرے گا، فریاد کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میری موت کو چند لمحات کے لیے مزید پینڈنگ کر دیا جائے تاکہ میں جو اپنی زندگی میں خرچ نہیں کر سکا اور کچھ نیک عمل نہیں کر سکا وہ میں کر لوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کوتاہی کا ارتکاب کرنے والا مسلمان، ہر کوتاہی کا ارتکاب کرنے والا مومن جب اس پر موت کے لمحات چھانے شروع ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے لگے گا، اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور فریادیں کرنے لگے گا کہ اسے کچھ اور وقت عطا کر دیا جائے تاکہ وہ کچھ مزید صدقہ کر لے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں یہاں سیکھا تھا 6 طرح کے اعمال، ان میں وہ نیک عمل جس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس پر اجر ملتا ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ تو اس وقت صاحب ایمان کو یہ خیال آئے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کم صدقہ کیا تھا، لہٰذا چند لمحات ہی زندگی کے اگر اسے اور میسر آ جائیں تو وہ اس میں صدقہ بھی کر ڈالے اور کچھ نیک عمل بھی کر ڈالے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اس پچھتانے کا اور ظاہر ہے کہ اب اس التجا اور فریاد کا وقت گزر چکا ہے۔ تو یہ تو ہیں چند مثالیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن بھی، قیامت کا آغاز ہوتے ہی، چاہے وہ مجموعی قیامت ہے جو کہ شروع ہو جائے گی یا ہم میں سے ہر کسی کی اپنی انفرادی قیامت اس کے انتقال کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہم سب اللہ تعالیٰ سے پکاریں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور فریادیں کر رہے ہوں گے اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں کچھ ایسی مثالیں اسٹڈی کرتے ہیں کہ جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کیا التجائیں کر رہے ہوں گے، کیا فریادیں کر رہے ہوں گے اور کیا دعائیں کر رہے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر دیکھیے، قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 سے لے کر 100 تک دیکھیے کہ جب کسی کافر یا منافق پر موت چھانے لگتی ہے، اس کے سکرات الموت کے لمحات کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے ایک مہلت دے دی جائے تاکہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس چلا جائے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے۔ یہاں پر آپ کمپیئر کریں ذرا، ایک مسلمان اور ایک کوتاہی کرنے والا صاحب ایمان جب اس پر موت چھاتی ہے تو وہ کہتا ہے چند لمحے ہی عطا کر دیے جائیں، جبکہ کافر کہہ رہا ہے کہ اسے ایک پورا موقع اور دے دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں واپس چلا جائے۔ اے اللہ تعالیٰ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، ایمان لے آؤں اور نیک عمل کر لوں۔ فلا تجاب دعوتہ، اب اس کی دعوت قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس حوالے سے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 سے 100 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے یا ان منافقین میں سے کسی پر موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو اللہ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ واپس دنیا کی زندگی میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، جو میں اس سے پہلے چھوڑ آیا ہوں۔
کلا انہا کلمتن، اب یہ محض ایک بات ہے، ہوا قائلہا جس کو وہ کر رہا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب ان کے بعد برزخ کی زندگی ہے جس میں یہ ہمیشہ کے لیے جب تک یہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاتے یہ وہیں پر رہیں گے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کافروں کی قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ سے التجا ہونی ہے، جو پکار ہونی ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 12 میں۔ اور یہ کب وہ کریں گے؟ جب انہیں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کر لیں گے۔ تو جب کافر کو اللہ رب العزت اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کریں گے تو کیا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ تم وہ منظر دیکھ سکتے ہوتے کہ جب یہ کافر مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ناکسو رؤوسہم، مجرموں کی طرح اپنے سر جھکائے ہوئے، پچھتاووں میں ڈوبے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس پکار لگائیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، وہاں کہیں گے اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور آج ہم نے سب کچھ سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں دنیا کی زندگی کی طرف دوبارہ بھیج دیجئے، نعمل صالحا، ہم کوئی نیک عمل کرائیں، انا موقنون، اب تو ہمیں یقین بھی آ گیا ہے۔ تو یہ حساب کے وقت جب کفار اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو یہ ان کی کیفیت ہوگی اور یہ ان کی پکار ہوگی اور یہ ان کی اللہ رب العزت سے فریاد، التجا اور دعا ہوگی۔ آپ اسے دعا بھی کہہ سکتے ہیں، فریاد اور التجا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب حاضر کر دیا گیا ہے اور انہیں اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ جہنم کے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے، تو پھر دوبارہ پکاریں گے، دوبارہ اپنے رب سے گڑ گڑائیں گے، التجا کریں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم اس وقت کا منظر دیکھ سکتے ہوتے جب ان کفار کو جہنم پر لا کھڑا کیا جائے گا، فقالوا، تو یہ پکاریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ترلے منتیں کریں گے اور فریادیں کریں گے، یا لیتنا نردو، کاش آج ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اب کی بار اگر ہمیں واپس بھیجا جائے ہم کبھی اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، اپنی رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ان کے اس پکار کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53 میں بھی کیا گیا ہے، یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جب قیامت والا دن آ جائے گا تو وہ کفار جو اس دن کو بھول چکے تھے اس سے پہلے، وہ کیا پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آتے رہے، فہل لنا من شفعاء، آج کیا کوئی سفارشی ہمارے لیے ہے؟ پکاریں گے کوئی ہے جو ہمارے لیے سفارش کر سکے، فیشفعوا لنا، سفارش کر سکے، او نردو، یا اے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یقیناً اب کی بار جب ہم جائیں گے آپ ہمارے عمل میں تبدیلی دیکھیں گے، پچھلی دنیا کی زندگی میں تو ہم نے برے عمل کیے، آپ کی نافرمانیاں کی، لیکن اب اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ پھر دیکھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حساب کے وقت جب انہیں کھڑا کیا جائے ان کی پکاروں کا، ان کے التجاؤں اور فریادوں کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا ہے، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور جب تم ان ظالموں یعنی کافروں کو دیکھو گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا آج ہمارے پاس دوبارہ دنیا کی زندگی میں لوٹ جانے کی کوئی موقع ہے یا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم میں ان کافروں کی قیامت والے دن جن فریادوں اور التجاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب جہنم کی آگ پر انہیں حاضر کیا جائے گا تو ایک دفعہ پھر پکار کی آوازیں بلند ہوں گی، یہ اپنے رب کو پکاریں گے، یہ اپنے رب سے التجائیں کریں گے، فریادیں کریں گے، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 106 سے 108 میں ان کفار کی پکار کا ذکر کیا ہے، ان کفار کی دعاؤں اور التجاؤں کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ کفار کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب،
غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکنا قوما ضالین، اور ہم انتہائی گمراہ قوم بن گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب آج ہمیں اس جہنم کی آگ سے نکال دیجئے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ ایسے ہی ہوئے تو پھر ہماری غلطی ہے۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اسی میں پڑے رہو دھتکارے ہوئے کافرو، ولا تکلمون، آج مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرو۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب ان کو اللہ رب العزت کا عذاب نظر آ جائے گا اور یہ اس میں ڈالے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں پڑے ہوں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اور یہ چیخ رہے ہوں گے، چیخوں میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، فریاد کریں گے۔ کیا التجا اور فریاد کریں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ اس جہنم کی آگ سے نکال دیجئے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب کی بار ہمارا وعدہ ہے ہم نیک عمل ہی کر کے آئیں گے اور جو برے عمل پیچھے کرتے رہے دوبارہ وہ لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں دیکھیے ان کی اسی پکار، اسی التجا کا پھر ذکر کیا گیا ہے اور قیامت والے دن کی اسی اللہ سے دعا کا اور فریاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پھر کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 دفعہ زندگی عطا کی، 2 دفعہ موت کے مرحلے سے گزارا، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم قیامت والے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا آج ہمارے بچاؤ کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، یہ کفار اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، لیکن ان کی کسی فریاد کسی پکار کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ کب کب پکاریں گے؟ قرآن کریم کی ان آیتوں کے مطابق یہ کفار موت کا عالم طاری ہوتے ہوئے، جب موت ان پر چھا رہی ہوگی، نزع کے عالم میں اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، فریادیں کریں گے۔ جب انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور تیسرا وقت ہے کہ جب ان پر ان کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا، اور پھر جب انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا، اور جب یہ جہنم کی تہ میں پڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جل سڑ رہے ہوں گے، اس وقت بھی اپنے رب کو پکاریں گے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ان کفار کو یقین ہو جائے گا اور وہ اپنی نجات کے حوالے سے مایوس ہو جائیں گے تو اب وہ اللہ رب العزت کو ایک دفعہ پھر پکاریں گے۔ اب کی بار ان کی اگلی پکار ہوگی اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ترلا اور منت کرنے والی بات ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ چلیں اگر آپ ہمارا عذاب کم نہیں کرتے، ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں نکالتے، تو کم از کم اس میں کمی کر دیجئے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 49 میں کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں یعنی کافر، لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، جہنم کے داروغوں سے، ادعوا ربکم، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، اپنے رب سے ہمارے لیے فریاد کرو، التجا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی کمی ہی اللہ تعالیٰ کر دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اس پکار کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قالوا، اب یہ داروغ جہنم کے ان سے سوال کریں گے اولم تک تأتیکم رسلکم، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ بالبینات، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر اور واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے؟ قالوا بلا، یہ کفار یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان کہیں گے کیوں نہیں؟ قالوا، تو وہ داروغے کہیں گے فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان سے کہیں گے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یہ کفار کہیں گے تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ کافروں کی دعائیں آج کے دن ضائع ہوتی چلی جائیں گی، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملے گا، جبکہ وہ مسلسل ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اپنے آخرت کے سفر کا آغاز کریں گے۔ اور ان کی اس پکار، اس التجا اور اس فریاد کا آغاز نزع کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد
قبر میں بھی جاری رہے گا، جب انہیں دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا اور جب ان پر ان کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا، جب انہیں آگ پر لا کھڑا کیا جائے گا اور جب انہیں آگ کی گہری ترین تہوں میں پھینک دیا جائے گا، وہ اس وقت بھی اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے، التجائیں کر رہے ہوں گے اور فریادیں کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے آخرت کے دن جو کفار اپنے رب کو پکاریں گے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جہنم والے خود اپنے آپ کو ہی بد دعائیں دینے لگ جائیں گے، یعنی یہ ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کی پیک ہوگی کہ جس میں وہ اپنے آپ کو خود ہی بد دعائیں دینے لگ جائیں گے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 13 اور 14، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب انہیں اس تنگ جگہ پر پھینک دیا جائے گا جہاں ان کو بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، تو وہ اپنے لیے موت کی دعائیں کرنے لگیں گے، ہمیں موت آ جائے تاکہ ہم اس عذاب سے نکل سکیں۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اس دن ان کی پکار کے جواب میں کہا جائے گا آج تم اپنے لیے ایک موت نہیں، وادعوا ثبورا کثیرا، کافی ساری موتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس برے انسان کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے پکڑایا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو نامہ اعمال پکڑتے ہی وہ اپنے لیے موت کی التجائیں کرنے لگے گا، موت کی دعائیں کرنے لگے گا، اے اللہ کاش میں آج مر جاؤں اور مجھے یہ لمحات نہ دیکھنے پڑے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر اسے دھکے دیتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود اپنے لیے موت جو مانگ رہے ہیں، اس میں وہ اپنے لیے رسوائی کی التجا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اب یقین ہو چکا ہے کہ وہی ظالم ہیں، انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، آج اللہ تعالیٰ نے مکمل عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اعمال کے مطابق انہیں دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں جہنم کی تہوں میں جو مقام ان کا بنتا تھا وہ انہیں عطا کر دیا۔ لہٰذا یہ جو پکاریں کفار کی قیامت والے دن ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے نہیں ہوں گی اور نہ ہی انہیں یہ پکاریں کوئی فائدہ دے سکیں گی، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کمی کا باعث بنیں گی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ختم کر سکیں گی، بلکہ انہیں آگے سے جواب دیا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا، آج تم اپنے لیے ایک رسوائی یا ایک موت کی پکار نہ لگاؤ، نہ ایک موت مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج تو تمہیں بہت ساری موتیں اپنے لیے، بہت ساری رسوائیاں مانگنی چاہیے۔ مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تم اپنے لیے جتنی مرضی بد دعائیں کر لو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان ساری پکاروں اور التجاؤں کے نتیجے میں صرف اور صرف تمہارے غم اور دکھ میں اضافہ ہی ہوگا۔ اسی طرح سے کفار کی آخرت کی زندگی میں ایک اور فریاد اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ایک اور پکار ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ آگ والے، جہنم میں جانے والے آپس میں ایک دوسرے کو بد دعائیں دیں گے اور ایک دوسرے کے لیے بدترین عذاب کا سوال کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا اور ذرا اس منظر کو امیجن کیجئے کہ جب جہنم میں کچھ لوگ آپس میں جو دنیا کی زندگی میں بڑا ایک دوسرے سے پیار رکھتے تھے، ایک دوسرے کی پیروی کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو فالو کرنے والے تھے، یہاں لفظ فالو کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا، یہ سب جب جہنم میں اکٹھے ہوں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن بری الذمہ ہو جائیں گے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں پیروی کرتے تھے ان لوگوں سے جن کی وہ پیروی کرتے تھے۔ تو فالوورز تھے اور فالوورز کی آگے ان کی اپنی جو لیڈرشپ تھی جن کو وہ فالو کرتے تھے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کیونکہ انہوں نے اب اللہ کا عذاب دیکھ لیا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور اب انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو فالو کرنے والے تھے یہ تمنا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کریں گے، فریاد کریں گے انہیں دنیا کی زندگی میں ایک دفعہ واپس جانے کا موقع دے دیا جائے تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں جا کے جن لوگوں کی پیروی کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو فالو کرتے تھے،
ان سے بری الذمہ ہو جائیں اور ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کے فالوورز نہیں ہیں اور ہم آپ سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اور جو لوگ پیروی کرنے والے تھے وہ اس دن پکاریں گے، لو ان لنا کرۃ، اے ہمارے رب کیا ہمیں ایک باری اور نہیں دی جا سکتی، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے اسی طرح بری الذمہ ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسے آج یہ ہم سے بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا وہ پکاریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی فریاد، ان کی پکار، ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 62 اور 64 میں کیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں پکارا جائے گا، فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی دنیا کی زندگی میں تم مجھے چھوڑ کر پیروی کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم اپنا بڑا لیڈر سمجھتے تھے، قال الذین حق علیہم القول، تو جن پر اللہ تعالیٰ کا قول عذاب کا آج مسلط ہو گیا وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں ہمارے وہ سارے رہنما جو ہمیں گمراہ کرتے تھے، اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک، اے اللہ تعالیٰ آج آپ ان کو ایسے ہی گمراہ کر دیں جیسے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان سے بری الذمہ ہوتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہا جائے گا اپنے ان شریکوں کو جو تم نے اللہ کے مقابلے میں دنیا کی زندگی میں بنا رکھے تھے، فدعوہم، ان کو پکار لو، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ پکارنے والے جو کہ دنیا کی زندگی میں پیروی کرتے تھے اپنے پیروکاروں کی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے تھے، وہ قیامت والے دن نجات سے مکمل طور پر جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 کے مطابق ایک دعا اور کریں گے، ایک پکار اپنے رب کو اور پکاریں گے، ایک فریاد اور کریں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب پیروی کرنے والے اپنے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، پہلے داخل ہونے والوں سے بعد میں داخل ہونے والے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ہمیں گمراہ کیے رکھا، فأتہم عذابا ضعفا من النار، آج انہیں جہنم کے آگ سے دگنا عذاب عطا کیجیے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لکل ضعف، تم میں سے ہر ایک کے لیے آج دوہرا ہی ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں پر ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو پیروی کرنے والے ہیں، آئی مینز بینگ مدر، اگر میرے بچے مجھے فالو کر رہے ہیں اور میں ان کے ذہن میں غلط چیزیں ڈال رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلاتی، تو یہ ہیں وہ فالو کرنے والے اور فالو ہونے والے۔ یہ اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہماری ہر طرح کی لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے، مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں، پھر یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہم یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ سارے جو فالوورز ہیں اس دن، کسی نے کلچر کو فالو کیا، کسی نے ماں باپ کو فالو کیا، کسی نے اس دن سوشل میڈیا کو فالو کیا، کسی نے مذہبی قیادت کو فالو کیا، حالانکہ وہ مذہبی قیادت انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلا رہی تھی، یا وہ کسی بھی قسم کی قیادت ہے، یہ سب جہنم میں جب اکٹھے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے بری الذمہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دگنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج سب کا عذاب دگنا ہی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چند مثالیں جو ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتی ہیں، اور کہ کس طرح سے قیامت والے دن بھی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں مومن بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے۔ اور وہ کون سے چند اوکیزن ہیں جن پر مسلمان بھی پکاریں گے اور مومن بھی پکاریں گے، اور ان کی دعاؤں اور التجاؤں میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہیں گے اور اللہ رب العزت سے کس قسم کی درخواستیں کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ہمارا نور عطا فرمائے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہماری بخشش
ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں منافقین اور کفار کی کیٹیگری میں شامل ہونے سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔